لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مورخین کے نزدیک مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے طائف کا جو علاقہ ہے اس میں قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو سعد. ٹھیک ہے، آج ہمارا موضوع ہے پیغمبر علیہ السلام کا دور رضاعت. عرب کے اندر ایک دستور تھا، بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو دیہات سے خواتین شہروں کا رخ کرتی تھی، جیسے مکہ ہے یا مدینہ ہے. تو جو نو مولود بچے ہوتے تھے ان کو دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی تھی گاؤں دیہات کے اندر. ٹھیک ہے، اس کی مختلف وجوہات تھیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ عمل ان دیہات کی خواتین کا ذریعہ آمدن ہوتا تھا. جس فیملی کے بچے کو لے کے آتی تھیں وہ فیملی کے لوگ جو ہیں، بچے کے جو والدین ہیں، وہ ان خواتین کو اس پر کچھ دیا کرتے تھے اجرت، جس سے دیہات کی خواتین کا گزر بسر ہوتا تھا. تو تمام مورخین کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی خواتین میں سے ممتاز، سب سے زیادہ مشہور جو ہیں وہ حضرت حلیمہ بنت ابی زویب سعدیہ. ٹھیک ہے، حلیمہ بنت ابی زویب، ابو زویب ان کے والد کا نام ہے، سعدیہ یہ ان کا قبیلہ ہے، یہ ٹرائب ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان کو حلیمہ سعدیہ کہا گیا ہے. یہ بنو سعد کا علاقہ، بنو سعد قبیلے کا نام تھا جس سے بیلانگ کر رہی تھی کون؟ سیدہ حلیمہ سعدیہ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنی قوم بنو سعد کے علاقے میں لے کر گئیں. بنو سعد، ٹھیک ہے، یہ ان کا قوم تھا. اور صحیح بات یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام حلیمہ سعدیہ کے پاس 4 سال رہے. زندگی کے 4 سال آپ نے حلیمہ سعدیہ کے ساتھ گزارے. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آپ کی والدہ محترمہ، ٹھیک ہے، آمنہ بنت وہب ان کے پاس چھوڑ گئی. حضرت حلیمہ کے دودھ پلانے کا جو واقعہ ہے اس کو صرف ابن اسحاق نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھو کس نے بیان کیا. میں نے شروع سے بات آپ کو کہی تھی کہ سیرت پر 2 بڑی کتابیں ہیں، ابن اسحاق اور ابن حشام. ٹھیک ہے جی. اب اس واقعے کے متعلق جو ابھی ہم آپ کو سنائیں گے، اس کے متعلق محققین کی مختلف آراء ہیں. کچھ محققین اس واقعے کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، جس میں سیرت ابن حشام جو ہے اس کی جو تحقیق کی ہے، 2 محقق ہیں، انہوں نے اس واقعے کو ضعیف قرار دیا. اور علامہ ناصر الدین البانی نے بھی اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ آپ کو بتائیں گے، ہم آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ شواہد موجود ہیں، کچھ حقیقتیں. ایسا نہیں ہے کہ واقعہ سرے سے ضعیف نہیں، اس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہیں. اس میں کچھ پیغمبر علیہ السلام کے ذاتی فرامین بھی ہیں. تو لہذا کلی طور پر ہم اس واقعے کو ضعیف نہیں قرار دے سکتے، اس کے کچھ حالات ہوں گے جو ضعیف ہیں. بہرکیف اس واقعے کو آپ سنو. یہ جو ہم آپ کو واقعہ سنائیں گے یہ ابن اسحاق کے الفاظ ہیں. مورخ ابن اسحاق جو ہیں ان کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں، جو رضائی ماں تھیں، حضرت حلیمہ بنت ابی زویب سعدیہ خود بیان کرتی ہیں. ابن اسحاق حلیمہ سعدیہ کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنے خامند کے ساتھ اپنے علاقے سے نکلی، بنو سعد سے. میرے ساتھ میرا ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا.
حلیمہ کا اپنا بچہ بھی موجود تھا. ٹھیک ہے جی. ہمارے خاندان بنو سعد بن بکر کی اور بھی بہت سی عورتیں تھیں ہمارے ساتھ، جو کہ ایک عورتیں گروپ بنا کر آتی تھیں شہر کے اندر تاکہ ایک سفر بھی اچھا گزرے، سیف بھی ہو، محفوظ بھی ہو. دور سراز سے آتی تھی. ہمارا مقصد دودھ پینے والے بچوں کی تلاش تھا کہ ہمیں کچھ دودھ پینے والے بچے ملے، ہم ان کو لے کر آئیں. ان دنوں قحط پڑا ہوا تھا. قحط سمجھ دینا آسمان سے بارش کا سلسلہ منقطع ہے اور زمین کچھ اگانے کے قابل نہیں ہے. سخت قحط سالی تھی. ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں بچی تھی. قحط سالی کا یہ عالم تھا. جب ہم بنو سعد بن بکر کے علاقے سے نکلے، کب؟ مکہ آنے کے لیے. میں اپنی گدھی پر سوار تھی. ان کے پاس سواری تھی گدھی، جس کا رنگ سفید اور کالا تھا. کیا سا رنگ تھا؟ کالا اور چتکبری. ہمارے ساتھ ایک اونٹنی بھی تھی، مگر اللہ کی قسم وہ دودھ کا ایک قطرہ نہیں دیتی تھی. اونٹنی کا کوئی دودھ نہیں تھا، اس کے تھنوں میں کچھ نہیں تھا. ہمارا بچہ بھوک کے مارے ساری رات روتا رہتا تھا. جو ان کا اپنا بچہ ہے، حلیمہ کا اپنا بھی بچہ بتایا نا، اس کی وجہ سے ہم بھی ساری رات نہیں سو سکتے تھے. بچہ رو رہا ہے، ماں باپ کیسے سوئیں گے؟ بھوک کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے ہی نہیں ہے دودھ. نہ میری چھاتی میں اتنا دودھ تھا جو اسے کفایت کرتا رہا، نہ ہماری اونٹنی کے تھنوں میں اتنا دودھ تھا جو اس بچے کی غذا بن سکتا. البتہ ہم اللہ تعالیٰ سے بارش اور خوشحالی کی امید رکھتے تھے کہ ضرور بارش ہوگی، یہ قحط سالی کا سلسلہ ختم ہوگا. اللہ اکبر. اچھا جی. میری گدھی کمزور اور بھوک کی وجہ سے تیز نہیں چل سکتی تھی. میں جس سواری پر سوار تھی گدھی، وہ تیز نہیں چل سکتی تھی چونکہ کمزور تھی، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. جانور بھی کمزور ہو جاتا ہے. قافلے والے مجھ سے تنگ آ گئے تھے. سب کے پاس اچھی سواریاں تھیں، میرے پاس سواری اچھی نہیں تھی. بالآخر ہم گرتے پڑتے مکہ پہنچ گئے کسی نے. بہرحال میری وجہ سے دیگر جو قافلے کی خواتین تھیں وہ رکا کرتی تھیں، کیونکہ میری سواری سب سے کمزور اور سست. آتے ہوئے انہوں نے میرا بڑا انتظار کیا اور مجھے ساتھ لیا. ہم سب عورتیں بچے تلاش کرنے کے لیے نکل گئی مکہ کے اندر. مکہ کے اندر آتے تھے یہ لوگ، ایک کیمپ لگا دیتے تھے، خیمہ، جہاں یہ لوگ رہتے تھے پورا گروپ. پھر پورا دن ادھر ادھر گھومتے تھے، کہاں کس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. پھر جب رات ہوتی تھی واپس اپنے خیمے میں آ جاتے تھے. ہم میں سے ہر عورت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش کی گئی کہ یہ بچہ نومولود ہے، اس کو لے کر جاؤ. جب یہ کہا جاتا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اللہ اکبر، الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ یتیم تھے، یہ بچہ یتیم ہے، تو ہر عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی تھی. کیونکہ بچے کے باپ سے تو کچھ ملنے کی امید کی وجہ سے وہ لوگ آئے نا. یہاں تو باپ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یتیم بچہ، بھلا اس کی ماں اور دادا ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ اصل تو باپ ہے. اس لیے ہم اسے لینا نہیں چاہتی تھیں. میرے ساتھ آنے والی دوسری تمام عورتوں کو مکہ سے کوئی نہ کوئی بچہ تو مل گیا، مگر میں خالی ہاتھ تھی، مجھے کوئی بچہ نہ ملا. میرے ساتھ جتنی بھی خواتین کو مکہ سے کوئی نہ کوئی بچہ مل ہی گیا. سب کی جھولی جو ہے اس میں بچہ آ گیا، میں خالی ہاتھ تھی. جس رات واپسی کا پروگرام بنا، میں نے اپنے شوہر سے کہا بخدا میں یہ نہیں چاہتی کہ سب عورتیں تو بچے لے جائیں اور میں خالی ہاتھ جاؤں. اللہ اکبر. میں اسی یتیم کو لے آتی ہوں، کوئی بات نہیں، میں محمد کو لے آتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، لے کے آ جاؤ، اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ لے کے آئیں، لے آؤ. شاید اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے برکت رکھ دے. اس لیے میاں بیوی آپس میں مشاورت کریں تو نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ایسا ہی میں اسے لے آئی. سیدہ حلیمہ کہتی ہے میں اسے لے آئی. اللہ کی قسم میں نے اسے مجبوراً لیا تھا، راستہ کوئی نہیں تھا، مجھے کوئی اور بچہ نہیں ملا تھا. اس وجہ سے جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے خیمے میں واپس آئی، بخدا اس کا منہ میں نے اپنی چھاتی سے لگایا بچے کا، تو دودھ اترنے لگا میری چھاتی سے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کے آئی دودھ پلانے کے لیے، اپنی چھاتی کے قریب کیا، وہ چھاتی جس میں دودھ کا قطرہ نہیں تھا، دودھ اترنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کر دودھ پیا، اور میرے بچے نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا، جو بچہ ان کے ساتھ تھا۔ دونوں سکون سے سو گئے، جبکہ اس سے پہلے کبھی ہمیں سکون کی نیند نہیں آئی تھی۔ اب برکات دیکھتے جانا آپ۔ میرا خامند اپنی اونٹنی کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، وہ اونٹنی جو ایک قطرہ دودھ تک نہیں دیتی تھی قحط سالی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس نے خوب دودھ دعا اس کا، میرے خامند نے، اس نے بھی سیر ہو کر پیا، اور میں نے بھی، بچوں نے بھی لیا، اور میاں بیوی نے بھی خوب دودھ پیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم سب خوب سیراب ہوئے۔ ہماری وہ رات عرصہ دراز کے بعد بڑی پرسکون اور خوبصورت رات گزری۔ اللہ اکبر۔ بچے بھی سو گئے دودھ پی کر، اور ہم بھی سو گئے دودھ پی کر۔ اللہ اکبر۔ میرا شوہر کہنے لگا، حلیمہ اللہ کی قسم سچ پوچھو تو تم نے بڑی مبارک روح حاصل کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ کون سی روح ہے جو تو لے کے آئی؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میرا بھی یہی یقین ہے، میں آپ سے موافقت کرتی ہوں۔ ہائے ہائے۔ پھر ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا، مل گئے نا بچے۔ اب مکہ سے واپس کہاں رہے ہیں؟ بنو سعد۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اسی گدھی پر بیٹھ گئی جو آتے ہوئے انتہائی سست روی کا شکار تھی، کمزور تھی۔ اللہ کی قسم میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گدھی پر بیٹھ کر سوار ہوئی تو میری گدھی قافلے کے سب سے آخر میں تھی، توڑ رہی تھی۔ آتے ہوئے پورا قافلہ اس جانور کا انتظار کر رہا ہے، اور جاتے ہوئے وہ سب کو بیٹ کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی جانور میری اس سواری کا مقابلہ نہ کر سکا، کوئی جانور۔ میری ساتھی جتنی بھی عورتیں تھیں تعجب سے کہتی تھی، ابو زویب کی بیٹی حلیمہ، ابو زویب نا، تیرا ستیہ ناز، ذرا ہم پر تو ترس کھا۔ آتے ہوئے ہم نے تیرا خیال رکھا، جاتے ہوئے ہمارا تو خیال رکھ، رک جا ذرا، تیز کیوں چل رہی ہو اتنا؟ اللہ اکبر۔ کیا یہ وہی گدھی ہے جس پر تو آئی ہوئی تھی؟ میں انہیں کہتی واللہ یہ وہی گدھی ہے، وہی جانور ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حیرانی سے کہتی اللہ کی قسم اس میں کوئی خاص بات ہے۔ ہم اس طرح اڑتے چلے آئے اور بنو سعد کے علاقے اپنے گھر میں جا پہنچے، پتہ نہیں واپسی کا سفر کیسے ہوا، جیسے ہم اڑ کے آئے۔ صورتحال یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں سے کوئی علاقہ، صورتحال یہ تھی اللہ کی پوری زمین میں سے کوئی علاقہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ نہیں تھا، بالکل بنجر اور غیر آباد علاقہ۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ طائف کا جو علاقہ تھوڑا پہاڑی علاقہ ہے، اونچا ہے نا۔ بنو سعد جن کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ بھی کی تھی جس کا نام غزوہ حنین ہے۔ کون سا غزوہ؟ غزوہ حنین، جس کا ذکر سورۃ توبہ میں آگے اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ تو ہمارے علاقے سے بڑھ کر کوئی علاقہ قحط زدہ نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لینے کے بعد ہماری بکریاں دودھ سے بھری ہوئی ہوتی تھی، ہم خوب دودھ دیتے اور خوب سیر ہو کر پیتے، جبکہ کسی دوسرے گھر کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے جانوروں کو پتہ نہیں کھانا کہاں سے ملتا تھا، چارہ، تھن خالی ہو چکے تھے، اور قبیلے کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے تمہارا بیڑا غرق ہو وہاں جانور چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، اس کی بکریاں تو اچھا دودھ دیتی ہیں، تمہیں کیا ہو گیا، وہ تو پیٹ بھر کے آتی ہیں۔ لیکن ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی ہیں اور ایک قطرہ دودھ کا نہیں دیتی تھیں، جبکہ میری بکریاں سیر ہو کر واپس آتی ہیں، خوب دودھ دیتی ہیں۔ پھر خیر و برکت بڑھتی ہی چلی گئی، میرے گھر میں خیر و برکت رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال پورے ہو گئے۔ اسی اثناء میں یہ برکات میں دیکھ رہی ہوں، آپ علیہ السلام کے 2 سال حلیمہ کے ساتھ پورے ہو گئے۔ میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ چھڑایا، 2 سال کا علاقہ ہے، اور اسی اصول کو قرآن نے قائم رکھا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی تقریباً بچوں کو کتنے سال دودھ پلایا جاتا تھا؟ 2 سال، اور قرآن بھی کہتا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال
دودھ پلائیں. کتنے سال؟ 2 سال. مدت رضاعت کتنا ہے؟ 2 سال. یعنی اگر کسی شخص نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو، کسی بھی بچے نے یا بچی نے، اس کی مدت رضاعت ثابت ہوگی اگر اس نے اپنی 2 سال کی عمر کے اندر کسی عورت کا دودھ پیا ہو. بات سمجھ آ گئی؟ 2 سال کے بعد پھر مدت رضاعت میں اختلاف. تو مدت رضاعت ثابت ہوگی کتنے سال میں؟ بچہ 2 سال، یعنی 24 مہینے کے اندر وہ کسی عورت کا دودھ پی لے، وہ عورت اس کی رضائی ماں ہوگی، اس کے بہن بھائی اس کے رضائی ماں باپ ہوں گے، اس کی خالائیں، اس کی پھوپھیاں، پورا سلسلہ وہی جو نسب سے ہوتا ہے وہ رضاعت سے ہوتا ہے. اچھا جی، دودھ چھڑا لیا اور وہ اتنی تیزی سے جوان ہو رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسرے بچے اس طرح جوان نہیں ہوتے تھے. ایسے آپ علیہ السلام پروان چڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. ابھی 2 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، لگتا تھا یہ 4 سال کا مضبوط بچہ ہے. اللہ اکبر. 2 سال کا بچہ دکھائی دے رہا ہے کتنے سال کا ہے؟ 4 سال کا بچہ ہے. اللہ اکبر. ہم مجبوراً اس کی والدہ کے پاس لے آئے، چونکہ 2 سال کا ایگریمنٹ ہوتا تھا نا. 2 سال کے بعد واپس لے آئے، لیکن برکات کو دیکھ کر ہماری شدید خواہش تھی کہ وہ ہمارے ساتھ اور رہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہم نے دیکھ لی تھی، کیونکہ ہم نے ان کی برکات کا خوب مشاہدہ کیا. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے درخواست کی کہ آپ اپنے صاحبزادے کو کچھ دیر اور ہمارے پاس رہنے دیں تاکہ یہ خوب مضبوط اور جوان ہو جائے. مکہ کی آب و ہوا اچھی نہیں ہے، کیونکہ کہیں یہ کمزور نہ ہو جائے. اس کی والدہ دوبارہ بھیجنے پر راضی نہیں تھی، مگر ہمارے اصرار کی وجہ سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ہمارے ساتھ بھیج دیا. دیکھا نا ماشاءاللہ بچہ اچھا بڑا پھولا جوان ہوا، اچھا مضبوط بچہ ہے. 2 سال کا بچہ 4 سال کا تو بندہ تیار ہو ہی جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. پیغمبر علیہ السلام کا جو شق صدر ہوا، آپ کا جو سینہ چاک ہوا، تاریخ نے لکھا یہ 3 مرتبہ ہوا اور کسی نے کہا 2 مرتبہ ہوا. اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو واقعہ شق صدر ہے، تاریخی روایات کو دیکھا جائے تو 2 مرتبہ ہوا ہے. 1 مرتبہ بچپن میں، بعد نے کہا بچپن میں 2 مرتبہ ہوا ہے. اگر 2 مرتبہ ہوا تو شق صدر کتنی مرتبہ ہو جائے گا؟ 3 مرتبہ. اگر 1 مرتبہ تو 2 مرتبہ ہو جائے گا. تو 1 مرتبہ بچپن میں اور دوسری مرتبہ 50 سال کی عمر میں جب آپ کو معراج ہوئی تھی، اس وقت آپ علیہ السلام کا شق صدر ہوا تھا. کہتے ہیں کہ اگرچہ اس واقعے کی سند پر تنقید کی گئی ہے، مگر یہ بات ہر شک و شبہ سے بالا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سعد کے صحرائی علاقے میں مدت رضاعت بسر کی تھی. واقعے کے بارے میں کہا تھا نا کہ اسی سند ضعیف ہے، لیکن صحیح اسناد سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت رضاعت بنو سعد میں گزاری ہے. صحیح مسلم کی روایت، ابن اسحاق کی روایت کی اس حد تک تو تائید کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ بنو سعد کے علاقے میں رضاعت کے دوران پیش آیا. یہ روایت کس کے اندر ہے؟ صحیح مسلم کے اندر. کس کے اندر؟ صحیح مسلم. صحیح مسلم کے اندر کیا روایت ہے جی؟ کہ پیغمبر علیہ السلام کا شق صدر کا واقعہ بنو سعد کے علاقے میں مدت رضاعت کے دوران پیش آیا. تو یہ بات صحیح سند سے ثابت ہو گئی کہ پیغمبر علیہ السلام نے دودھ کہاں پیا؟ بنو سعد کے علاقے، جو حلیمہ خلیمہ سعدیہ کا واقعہ آپ نے خود سنا. اسی طرح حاکم، مستدرک حاکم، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، امام سے بہت پڑھے. اور امام احمد 2 مسند، اور ابن اسحاق کی ایک روایت ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں. اس کا ذکر سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 میں موجود ہے، جہاں بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے. ابراہیم نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ واسترضعت فی بنی سعد بن بکر، اور میں نے بنو سعد بن بکر کے علاقے میں مدت رضاعت گزاری. بات سمجھ آ گئی؟ مسلم اور یہ روایت آ گئی. ابن اسحاق کی ایک حسن روایت ہے کہ جب آپ غزوہ حنین سے واپسی جعرانہ ٹھہرے ہوئے تھے. جعرانہ معلوم ہے نا؟ طائف کے علاقے میں ایک علاقہ جس کا نام ہے جعرانہ. یہ جعرانہ اس وقت میقات ہے. کیا ہے؟ میقات، کہ آپ وہاں سے حج اور عمرے کا احرام باندھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، وہ بولتے ہیں جی ہم مسجد عائشہ جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد عائشہ، وہاں احرام باندھ رہے ہیں. ہم ان کو بولتے ہیں وہاں نہیں جاؤ، کیونکہ اس میں تھوڑی ٹینشن ہے، وہ دلیل صحیح نہیں ہے. اگر آپ نے، اور یہ بات ذہن میں رکھنا، ایک ضمناً بات آ گئی، اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ عمرہ کرنا ہے،
آپ میقات سے جب گزرو گے آپ نیت کرو گے لبیک اللہم عمرۃ، نیت کی، آپ سیدھا حرم چلے گئے، تو میقات سے گزرنے کے بعد حرم جا کر آپ صرف ایک عمرہ کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو دوسرا عمرہ کرنا ہے تو آپ کو دوبارہ میقات پہ آنا ہے، دوبارہ احرام باندھنا ہے، دوبارہ نیت کرنی ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسرا عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ چلے جاتے ہیں۔ اس علاقے کا نام تنعیم ہے۔ کیا نام ہے؟ تنعیم، جہاں عائشہ صدیقہ کو رسول اللہ نے بھیجا تھا حج کے دوران عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہما۔ لیکن آپ علیہ السلام فتح مکہ کے روز مکہ میں داخل ہوئے، مکہ کو فتح کیا، اور اس کے بعد آپ نے عمرہ نہیں کیا تھا، عمرہ نہیں کیا تھا، آپ سیدھا چلے گئے تھے طائف، ٹھیک؟ اور طائف میں فتح مکہ کے ٹھیک چند دنوں کے بعد ایک اور غزوہ لڑا آپ نے، جس کا نام غزوہ حنین ہے۔ کیا نام ہے؟ غزوہ حنین۔ اب غزوہ حنین جب لڑا تو وہاں پر لوگ بھاگے، حنین کے لوگ طائف میں جا کر قلعہ بند ہو گئے، 1 مہینے تک مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا، بالآخر وہ کچھ قیدی ہو گئے، پورا ایک واقعہ کبھی بیان کریں گے۔ تو پیغمبر علیہ السلام جب اس جنگ کا خاتمہ ہوا غزوہ حنین کا، آپ واپس آئے جعرانہ کے مقام پر۔ کس مقام پر؟ جعرانہ، یہ ہے طائف کے علاقے میں مشہور جگہ۔ یہاں آپ نے احرام باندھا ہے۔ کیا باندھا؟ احرام باندھا۔ احرام باندھ کے آپ مکہ میں داخل ہوئے، پھر آپ نے عمرہ کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ عمرہ ادا کیا تھا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام واپس مدینہ چلے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ جب مدینہ چلے گئے، رمضان کے بالکل اواخر میں رمضان کے اواخر میں مکہ فتح ہوا، 25 رمضان المبارک۔ اس کے بعد آپ نے غزوہ حنین کیا، اس پر بھی تقریباً 1 مہینہ، رمضان کا شوال میں یہ جنگ لڑی گئی۔ شوال کے بعد اگلا مہینہ کون سا تھا؟ ذی القعدہ۔ پیغمبر علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تو ذی القعدہ شروع ہو گیا تھا، 2 جنگیں لڑنے کے بعد۔ اب اتنا بڑا سفر کرنے کے بعد دوبارہ سے حج کا سفر کرنا، مدینہ سے مکہ آنا تھوڑا سا مشکل تھا۔ اس سال حج نہیں ہوا۔ یہ 8 ہجری ہے۔ کون سی ہجری ہے؟ 8 ہجری۔ اگلا سال 9 ہجری ہے۔ 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ مسلمانوں نے ابو بکر صدیق کی امارت میں حج ادا کیا تھا۔ پھر 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا، اور آپ کے ساتھ تمام صحابہ آئے، جو آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے۔ پھر اگلا سال ہے 11 ہجری، ربیع الاول کو آپ اللہ کے حوالے ہو گئے۔ تو جعرانہ یہ میقات ہے، یہاں سے رسول اللہ نے احرام باندھا صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں آ کر عمرہ کیا۔ کہتے ہیں آپ جعرانہ ٹھہرے ہوئے تھے حنین کے بعد۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف، یہ 2 بڑے قبائل تھے جن کے خلاف غزوہ حنین ہوئی تھی۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف، ثقفی، حجاج ابن یوسف الثقفی، محمد ابن قاسم الثقفی، یہ سب ثقفی تھے، ثقیف کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے جی۔ بنو حوازن کے وفد نے آپ سے استدعا کی تھی، حضور یہ جتنی بھی قیدی ہیں جو آپ کے پاس قیدی ہیں، ان میں سے کچھ آپ کی پھوپھیاں ہیں، رضاعی، کچھ آپ کی خالائیں ہیں، اور کچھ خادمائیں بھی ہیں جو آپ کو اپنے گود کھلایا کرتی تھیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو آزاد کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس واقعے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی مدت رضاعت کہاں گزری؟ بنو سعد کے علاقے میں۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ آگے چلیے جی۔ اس روایت میں صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حوازن کے ہاں دودھ پیا تھا، اور حلیمہ بنت ابی زوید کی قوم بنو سعد بھی انہی میں سے تھی جو بنو حوازن کے اندر تھے۔ مورخ ابن سعد نے اپنی سند کے ساتھ ابن قبطیہ کے حوالے سے روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد بن بکر کے ہاں دودھ پیتے رہے، بنو سعد کے۔ ابن سعد کی ایک دوسری روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے آپ کو بنو سعد کی ایک عورت کے سپرد کیا تھا جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا، جس عورت کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ ان کے علاوہ ایسی اور بھی روایات موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں باپ آپ کے پاس آئے تھے، اور آپ نے اپنی رضائی بہن شیمہ کو پہچان لیا تھا۔ آپ کی ایک بہن، کیا نام تھا ان کا؟ شیمہ، جو آپ کو گود کھلایا کرتی تھی، لوری دیا کرتی تھی۔ شیمہ کو آپ علیہ السلام نے پہچان لیا تھا، جو غزوہ حنین کے قیدیوں میں آئی تھی۔ غزوہ حنین کے جو قیدی تھے ان میں سے خاتون کون تھی؟ شیمہ۔ آپ نے ان کو پہچان لیا تھا اور ان کو پھر آزاد کر دیا تھا۔ بڑی
تکریم کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ آپ نے اپنی چادر اٹھا کر ان کے لیے پھیلایا تھا، ان پر ان کو بٹھایا تھا. کس کو؟ شیما کو. یہ بہنوں کا مقام ہوتا ہے. اللہ، ہم تو بہنوں کے ایسے ہی کھا جاتے ہیں نا، ان کو دیتے ہی نہیں. ہمارے ایک دوست سے بولتے ہیں نا، ہم اپنی جائیداد اور وراثت کے اندر بہنوں کو اٹھا کر ایسے پھینک دینا جیسے دودھ سے مکھی اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. نہیں دیتے ان کو ایسا. دیتے بھی ہیں تو سب سے گھٹیا، سب سے ناقص. جو پلاٹ سب سے اچھا ہوگا وہ بھائی اپنے پاس رکھے گا، جو بالکل لڑائی والا ہوگا، جھگڑے والا ہوگا، بالکل خراب علاقے کا، وہ بہن کو دے دے گا. اللہ اکبر. کیوں نہیں دیتے؟ بولا اس کی شادی کروائی ہے، جہیز دیا ہے. شادی تو بیٹے کی بھی کروائی ہے نا، اس کو مکان بھی دیا، کاروبار بھی دیا ہے. تو ماں باپ کا نطفہ نا. یہ جاہلیت کی باتوں کو چھوڑ دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ کی زیر نگرانی رہے. آپ کی برکت، حفاظت اور خصوصیات کی بہت سی علامات آپ کے سامنے آتی رہیں. ٹھیک ہے جی، جو آپ نے تمام چیزوں کو دیکھ لیا. ٹھیک ہے، اب دیہات کے اندر دودھ پلانے کی حکمت کیا ہے یہ ذرا سمجھ لیں آپ. کہتے ہیں کہ شہر میں رہنے والے عربوں کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات میں بھیج دیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی تاکہ وہ شہری بیماریوں اور وباؤں سے محفوظ رہے. پہلی بات. ٹھیک ہے، ایک بات، ان کے جسم مضبوط ہو جائیں اور بچپن ہی سے اپنے اوپر اعتماد کرنے کے عادی ہو جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو تجربہ ہوگا، عموماً وہ بچے جو یتیم ہوتے ہیں ان کا اعتماد اور کانفیڈنس دوسرے بچوں کے برعکس زیادہ ہوتا ہے. دو بھائی ہوتے ہیں، ایک نے اپنے بچوں کو بڑے لاڈ پیار سے پیالا ہوتا ہے، دوسرے بھائی فوت ہو گیا، اس کے بچے یتیم رہے. ان میں صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ان میں گٹس زیادہ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایبلٹی زیادہ ہوتی ہے. چونکہ یہ چیز آپ کو کیا کرتی ہے؟ پر اعتماد بنا دیتی. آپ کو کسی کا سہارا نہیں ہوتا. یہ لکھتے ہیں واللہ عالم، مورخین نے یہ بات لکھی. اور بچپن ہی سے اپنے اوپر اعتماد کرنے کے عادی ہو جائیں، ماؤں، نانیوں، دادیوں اور دوسرے رشتہ داروں کے لاڈ پیار سے بچے رہیں اور ان کی زبان اور لہجے خرابیوں اور غلطیوں سے محفوظ رہیں. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا انا افصح العرب، مجھ سے زیادہ عربی کسی کو نہیں آتی. آپ نے اپنے بارے میں کہا بیضاء انی من قریش، میں قریشی ہوں، ونشأت فی بنی سعد، اور میرا بچپن کہاں گزرا؟ بنو سعد میں گزرا. تاکہ ان کے جسم بھی مضبوط ہوں، زبان بھی مضبوط ہو. چونکہ دیہاتوں کے اندر ٹھوس زبان بولی جاتی ہے. آج ہماری حالت دیکھو نا، نہ اردو ہے نہ انگلش ہے، آدھے تیتر آدھے بٹے. نہ اردو بولنی آئی اور نہ انگلش بولنی آئی، کبھی ادھر کبھی ادھر. ہم کراچی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہماری ایک استاد تھی، وہ بولتی تھی کہ ہمیں نہ شلوار پہننی آئی نہ پینٹ پہننی آئی. آدھے تیتر آدھے بٹے، کچھ نہیں آیا. بات سمجھ آئی؟ تو اس لیے اپنی مٹی پہ چلنا سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. آپ دنیا کی ساری زبانیں سیکھو، لیکن آپ کو اپنی زبان آنی چاہیے. آپ کا میٹیریل آپ کی زبان میں ہونا چاہیے. رب کا قرآن کہتا ہے، سنو، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، ہم نے جو بھی رسول بھیجا الا بلسان قومه، اس کو اس کی قوم کی زبان پر عبور حاصل تھا. جس قوم کے اندر رسول آیا، اس قوم کی جو لغت تھی، جو لینگویج تھی، جو زبان تھی، وہ رسول اس زبان کا ماہر ہوا کرتا تھا. کیوں؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کا دین ان کے سامنے بیان کرے، ایکسپلین کرے. عرب کے اندر بھیجا کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرب کی زبان کیا تھی؟ عربی. تو سب سے زیادہ عربی کون جانتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے پیغمبر ہم نے آپ پر یہ ذکر اتارا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کرو، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، وہ چیز جو ان پر اتاری گئی ہے. آپ کو زبان ہی نہیں آتی، کیسے ہو سکتا؟ اللہ کہتا ہے اگر ہم رسول کسی عجمی کو بنا کر بھیجتے تو کیا ہوتا؟ اعجمی و عربی. اگر ہم رسول کسی عجمی کو بنا کر بھیجتے تو عرب کیا کہتے؟ اعجمی و عربی. عجیب بات ہے، سمجھانے والا عجمی ہے، جو زبان ہے وہ عربی ہے. میچ ہی نہیں ہو رہا. تو زبان بہت اہم چیز ہے، یاد رکھو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے بھیجا جاتا تھا بچوں سمیت جتنے بھی بچے، تاکہ ان کی زبان مضبوط ہو. دیہات کے اندر ٹھوس زبان بولی جاتی ہے، عربی بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. کہتے ہیں کہ اب جو واقعہ شق کے صدر ہے، ٹھیک ہے جی،
امام مسلم نے بھی یہ واقعہ اختصار کے ساتھ بیان کیا. کس نے؟ امام مسلم علیہ الرحمہ. صحیح مسلم میں اس طرح کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے علیہ السلام. اس وقت آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. کدھر؟ بنو سعد، ادھر ہی حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. جبریل نے آپ کو پکڑا اور زمین پر لٹا دیا. پکڑا، زمین پہ لٹایا، پھر سینہ چاک کر کے آپ کے دل کو نکالا. اللہ اکبر. سینہ آپ کا چاک کیا، چاک کرنے کے بعد دل سے نکالا. دل چیر کر پہلے سینے کو چاک کیا، اندر سے دل نکالا، پھر دل کو چاک کیا، دل کو کاٹا، چیرا. اس کو چیرنے کے بعد اللہ اکبر اس میں سے ایک ٹکڑا نکالا، دل میں سے ایک ٹکڑا نکالا اور کہا یہ رہا شیطان کا حصہ. ہمارا جو دل ہے اس کے اندر ایک جگہ ہے جہاں شیطان بیٹھتا ہے جا کر. اس کے بارے میں آپ پڑھتے ہو من شر الوسواس الخناس. یہ جو خناس ہے یہ وہاں بیٹھتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں ابن آدم جوں جوں اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. وسواس کا مطلب وسوسہ ڈالنا، الخناس آگے جانا اور پیچھے آنا، آگے جانا پیچھے آنا. اس کی ترتیب یہ ہے ابن آدم جب اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے یہ وسوسہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. ابن آدم جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے یہ وسوسہ ڈالتا ہے. اللہ کے انبیاء ان چیزوں سے محفوظ ہیں. وجہ یہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، پھر آپ کے دل کو چیرا گیا اور دل میں سے ایک ٹکڑا نکال کر باہر نکال دیا. فرمایا یہ کس کا حصہ تھا؟ شیطان کا. دل آپ کا پاک ہو گیا. پھر دل کو سونا گولڈ اس کے ایک تھال میں رکھا. تھال سمجھتے ہو نا، اس کے اندر آپ آٹا گھونتے ہو، بڑا سا تھال تھا، اس کے اندر رکھا. رکھنے کے بعد دل کو زمزم کے پانی سے دھویا. یہ جو زمزم ہے آپ کا، اللہ اکبر. پھر اس کو دوبارہ اس کی اصل جگہ پر رکھ دیا. اور بعض روایات کے اندر الفاظ ہیں کہ زمزم سے دھونے کے بعد اس دل کو سکینت سے بھر دیا گیا. اللہ کی طرف سے اس کے اندر کیا ڈال گئی؟ سکینت. ٹھیک ہے جی. دوسرے بچے بھاگتے ہوئے آپ کی رضائی ماں حلیمہ کے پاس گئے اور شور مچانے لگے اللہ اکبر کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گھر والے بھاگتے ہوئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آتے دکھائی دیے. آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا، پتہ چل سکتا تھا کہ بچے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا. بچہ شدید ڈرا ہوا اور سہما ہوا تھا. یہ روایت کس کے اندر ہے؟ امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر روایت بیان کیا. صحیح واقعہ. حضرت انس نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سلائی کے نشانات آپ کے سینہ مبارک میں دیکھا کرتا تھا. آپ کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات ہوتے ہیں نا، سٹچز ہوتی ہے. کیا سسٹم تھا، اللہ اکبر. صحیح مسلم روایت بیان کیا. کچھ کتابوں میں یہ تعین نہیں کیا گیا کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی. ٹھیک ہے جی. صحیح مسلم کے اندر انس کی روایت ہے. یہ روایت کس کی ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عمر کی تحدید نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کے دور رضاعت کا ہی واقعہ ہے. انہیں تو یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ آپ کی مدت رضاعت کہاں گزر رہی ہے؟ بنو سعد کے ہاں. کچھ اچھا جی، بعض حضرات نے تحدید کیا مگر کسی معین عمر پر اتفاق نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ تمام تاریخی روایات کو جوڑا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 4 برس کے قریب تھی. 2 سال پورے ہوئے تھے. آپ واپس لے کر حلیمہ آپ کی ماں کے پاس آ گئی تھی، آمنہ کے بعد، سیدہ آمنہ کے بعد، پھر واپس اسرار پر چلی گئیں. تو جو واقعہ پیش آیا تو کتنی عمر تھی؟ 4 سال کم از کم. اور چونکہ اسی عمر میں بکری چرانے کا کام بھی کیا جا سکتا ہے اور ارد گرد کے واقعات کو بھی سمجھا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے علاوہ بھی کئی دفعہ شک صدر کا واقعہ پیش آیا. امام احمد کی روایت کے مطابق شک صدر کا واقعہ اس وقت بھی پیش آیا جب آپ کی عمر 10 سال سے چند ماہ اوپر تھی. میں نے آپ کو کہا کتنے واقعات ہیں اس کے؟ 3. اور اتفاق کس میں ہے؟ 2 میں. پہلا واقعہ آپ کو بیان کر دیا. امام احمد نے کہا ایک مطلب. صحیح بخاری
اور مسلم وغیرہ کی صحیح روایات میں ہے شق صدر کا واقعہ اس وقت بھی پیش آیا جب آپ کی عمر 50 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت، ایک روایت مسلم کی اور دوسری بخاری۔ مسلم کے اندر بچپن کا واقعہ، بخاری مسلم کے اندر 50 سال، جب آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں سے سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہاں ہے جی؟ صحیح بخاری کے اندر ہے اور صحیح مسلم۔ امام ذہبی نے ایسی روایات بیان کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شق صدر 2 دفعہ ہوا ہے۔ امام ذہبی ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ٹھیک ہے، ذہبی میزان الاعتدال بہت بڑی کتاب ان کی، ٹھیک ہے۔ بچپن میں پہلا دفعہ اور دوسرا مرتبہ معراج کے وقت، یہ کس نے ذکر کیا؟ امام ذہبی نے۔ بعض مورخین نے اس واقعے کا صدور 4تھی مرتبہ بھی بیان کیا، بولا بعض نے 3 کہا، بعض نے 2 کہا، بعض نے 4 کہا، اور صحیح بات 2 ہی کی ہے۔ اچھا جی، کچھ لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جی۔ جب واقعات صحیح سند سے ثابت ہو جائیں تو اس کی تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی روایات جب آ گئیں تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور واقعہ ہوا ہے۔ آگے چلیے، یہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار تھا اور اس کا مقصد آپ کو بچپن ہی سے معصوم بنانا اور وحی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کرنا تھا۔ یہ واقعہ، اس کی حکمت یہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ وہ اپنے رسول کو انسان کی طبعی غلطیاں جو ہوتی ہیں، فطری غلطیاں، ان سے پاک کرے گا، کیونکہ دل کو غیر معمولی بنا دیا گیا اور شیطان کی ریشہ دوانیوں سے اس کی حفاظت کرتی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، واقعہ شق صدر کا ایک مقصد اس ذمہ داری اور عہد کا اظہار بھی تھا۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی کہ رسول اللہ نے فرمایا، ما بعثہ اللہ نبیا الا رعى الغنم، مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم۔ فقال اصحابہ، جب آپ نے یہ بات اپنے صحابہ کو بتائی، مجھ سے قبل جتنے انبیاء و رسول اللہ نے بکریاں چرائیں، تو آپ کے صحابہ نے پوچھا، وَأَنْتَ، اللہ کے پیغمبر آپ بھی تو اللہ کے رسول ہو نا، آپ بھی تو اللہ کے نبی ہو، بتائیے۔ فقال، آپ نے نعم، ہاں میں نے بھی چرائی ہیں۔ كنت ارعاها على قراریط لأہل مکہ، میں نے اجرت لے کر اہل مکہ کی بکریاں چرائی تھی۔ کیا لی تھی؟ اجرت لی تھی۔ اللہ اکبر، اہل مکہ کی بکریاں چرائی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، یاد رکھو، بکری جو ہے وہ ایک ایسا جانور ہے جو معصوم ہے، کمزور ہے، مبارک جانور ہے۔ یاد رکھو، جس گھر میں بکری ہوگی وہاں برکت ہوگی۔ بکری بڑا مبارک جانور ہے، یاد رکھنا، اس بات کو آپ ذہن میں رکھو۔ کہتے ہیں کہ بکریوں کو چرانے کا مقصد اپنی امت کو سدھارنے کا فریضہ انجام دینے کی مشق ہے، یہ ایکسرسائز ہے۔ بکریاں کیوں چرائی جاتی ہیں؟ تاکہ ایکسرسائز ہو کہ امت کی رہنمائی کرنی ہے، کیونکہ اس میں حلم یعنی بردباری، ٹھہراؤ، صبر، شفقت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ بکریاں چرانے والا جو ہوتا ہے نا، اس وجہ سے آپ نے فرمایا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہو، اونٹ کے باڑے میں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اونٹ شرارتی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو بکریوں کا چرواہا ہوتا ہے اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے۔ جو اونٹ کا چرواہا ہوتا ہے اس کے اندر سختی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حلم اور شفقت، جذبات۔ بکریاں چرانے والا بڑا صابر ہوتا ہے، اس کو بڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ مثلا ان کو چرانا، چراگاہ میں ادھر ادھر بکھر جانے کے بعد ان کو اکٹھا کرنا، ایک چراگاہ سے دوسری چراگاہ میں لے جانا، درندوں اور چوروں سے ان کی حفاظت کرنا، چونکہ چھوٹا جانور ہے، ان کی مختلف طبیعتوں کو سمجھنا، ان کا گھڑی گھڑی بکھر جانا، پھر ان کو اکٹھا کرنا، ٹھیک ہے، ان کی فطری کمزوری کی بنا پر ان کا بہت خیال رکھنا، کمزور جانور ہے۔ یہ سب ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے انبیاء کو اپنی امت کی تربیت اور رہنمائی کے معاملے میں صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھو نا، رحم اللہ موسیٰ، اللہ کے پیغمبر فرماتے اللہ موسیٰ پہ رحم فرمائے، قوم نے کتنا تنگ کیا پھر بھی صبر کیا۔ یہ انبیاء و رسول تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنی ہی زبان مبارک سے بکرے چرانے کا تذکرہ اس حقیقت کی بڑی مستند پہچان ہے کہ آپ انتہائی متواضع اور احسان شناس شخصیت ہے۔ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں میں سے بڑھ کر معظم اور مشرف بنایا تھا، لیکن پھر بھی آپ کی ذات گرامی میں بے حد انکساری تھی، عاجزی تھی، جھکاؤ تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے اندر یہ بات کی وضاحت ہے۔ وہ مکہ جس مکہ سے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا، جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، آپ اپنی سواری پر سوار تھے اور بیٹھے بیٹھے آپ اتنے جھک کے، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ کی داڑھی کے بال آپ کی جو پالان کی لکڑی ہے اس کے ساتھ لگ رہے تھے، عاجزی اور انکساری۔ اور مکہ والوں کو کہا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم الیوم، تم سب آزاد ہو، آج تمہیں میں کچھ نہیں کہوں گا۔ جو اپنے گھر کے دروازے بند کر دے وہ امن میں ہے، جو اپنے ہتھیار پھینک دے وہ بھی امن میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے وہ بھی امن میں ہے۔ اتنی بڑی عاجزی۔ لوگ چھپ رہے تھے کہ 13 سال مکہ کے اندر جو ہم نے ان پر ظلم کیا، آج مکہ کی باغ ڈور اور حکومت ان کے ہاتھوں میں، پتہ نہیں کیا فرامین جاری ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں ملکہ سبا نے کہا تھا ان الملوک اذا دخلوا قریہ، بادشاہ جب کسی بستی پر حملہ آور ہوتے ہیں، افسدوها، اس کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، وہاں کے عزت داروں کو ذلیل بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، مجھے لگتا ہے ہمارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے۔ وہ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ تاثرات پیش کیے تھے۔ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، لا تثریب علیکم الیوم، آج میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی عاجزی، اتنی بڑا تواضع اور اتنی بڑی کامیابی جس پر رب کا قرآن شہادت دے رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس کامیابی پر تسبیح اور استغفار پڑھو۔ کیا پڑھو؟ تسبیح۔ اس لیے یہ آیت ہمیں بتاتی ہے زندگی میں آپ کو جب بھی کبھی کوئی کامیابی ملے، اس کامیابی کے بعد آپ نے تسبیح و استغفار کرنی ہے۔ کیوں؟ شیطان بھاگے گا، شیطان آ کر کہتا ہے یہ تیری وجہ سے ہوا ہے۔ تسبیح اور استغفار کیا کرے گی؟ شیطان کو بھگا دے گی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر علیہ السلام اپنے رکوع اور سجدے میں بے شمار تسبیحات پڑھا کرتے تھے، لیکن جب سے قرآن کی یہ سورہ نازل ہوئی ہے، آپ نے اپنی رکوع اور سجود میں اکثر یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ یہ تعویل فرمایا کرتے تھے۔ تعویل مین تفسیر۔ اس آیت کی تفسیر یہ دعا رکوع اور سجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں پر آپ علیہ السلام کی ذات گرامی، آپ میں بے حد عاجزی اور انکساری تھی۔ آپ کے بکریاں چرانے سے ہمیں آپ کے ذوق سلیم اور احساس ذمہ داری کا اندازہ ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو متصف فرمایا کہ جو ہی آپ کو اندازہ ہوا کہ میں کچھ کام کرنے کے قابل ہو گیا، سمجھو اس بات کو، آپ علیہ السلام کو جب اندازہ ہوا میں کچھ کام کرنے کے قابل ہو گیا، تو آپ نے اپنے چچا محترم ابو طالب ان کا بوجھ ہٹانے کے لیے خود کام شروع کر دیا۔ اس لیے بچے جب اس قابل ہو جائیں کہ وہ کچھ کام کاج کرنے کے قابل ہوں، تو سب سے پہلا کام انہیں اپنے ماں باپ کے بوجھ کو کم کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جوان بچے ہوتے ہیں، گھروں میں سوئے ہوتے ہیں، باپ کام کر رہا ہوتا ہے، بوڑھے کام کر رہے ہیں اور جوان آرام کر رہے ہیں، بوڑھے کام کر رہے ہیں اور جوان جو ہے نا وہ اوباش لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، بوڑھے کام کر رہے ہیں، رات کو بچے گھر میں نہیں ہوتے، دن پورا گھر ہوتے ہیں، کیونکہ رات کو گپ شپ لگاتے ہیں، وہ ہوٹلوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، دن کو پورا دن گھر میں، رات کو نہیں ملیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جو ہی آپ کو یہ احساس ہوا کہ میں کچھ کمانے کے قابل ہو گیا ہوں، آپ علیہ السلام نے مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں، یاد رکھو،
یہ آپ کے سامنے حدیث بیان کی، یا رسول اللہ انتا، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ فقال نعم، ہاں، کنت ارعاہا، میں نے چرایا، علی قراریت، چند قیراط کے عوض، یہ وہاں کرنسی ہوا کرتی تھی، میں نے اجرت لے کر مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلا میں کچھ کمانے کے قابل ہو گیا تو آپ نے اپنے چچا کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے خود کام کرنا شروع کیا۔ آپ کے چچا محترم عیالدار شخص تھے، چونکہ ان کے اپنے بچے تھے، علی ہیں، عقیل ہیں، جعفر ہیں، یہ سب بچے بھائی آپس میں، تاہم انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے بہترین وسائل مہیا کر رکھے تھے۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات ضرور کہوں گا، ہر سننے والا یہ بات سنے، جب بچے ہمارے کسی قابل ہو جائیں ان کو کام پہ لگاؤ۔ بیکار زندگی اچھی نہیں ہوتی، یہ جو بیکار زندگی ہوتی ہے، جاب لیس یا چپ کر کے آپ کچھ بھی کام کرو، میں تو ہمیشہ لوگوں کو ترجیح دیتا ہوں نا، آپ جاب اور نوکری کے بجائے کاروبار کی طرف جاؤ۔ اسلام کا مزاج تجارت ہے، بھلے ایک کھوکھا ہی کیوں نہ ہو، ایک کیبن ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا کاروبار کیوں نہ ہو، کاروبار ہی کرو، ٹھیک ہے؟ یہ جو نوکری کا ذہن ہے یہ غلامی ہمیں سکھاتی ہے، یاد رکھو، تجارت ہے، آپ کرو۔ تو جب ہم بچپن ہی سے بچوں کے اندر کچھ حلال کمانے کا جذبہ نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ بڑے ہو کر پریشان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر مانگنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بھلے باپ ہی کیوں نہ ہو، بڑا بھائی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے تم وارث ہو اس کے، لیکن کچھ کرو۔ یہ ہم نے کیا دیکھا؟ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے چچا کے بوجھ کو کم کیا۔ یہ ہمیں ملتا ہے ان چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہرگز مشکل نہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت بخش زندگی بسر کرنے کے تمام وسائل خود مہیا کر دیتا، آپ کے روزی کی دوڑ دھوپ اور محنت و مشقت سے بے نیاز کر دیتا۔ ایسا نہیں کیا اللہ تو چاہتا تو جنت بنا دیتا دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انسان کا بہترین مال وہ ہے جو وہ اپنی محنت اور مشقت سے کمائے، اور مفید انسان وہ ہے جو اپنی طاقت اور بساط کے مطابق معاشرے کو اپنی خدمات سے فیضیاب کرے، اسی سے انسان کی شوکت اور مقام قائم ہوتا ہے۔ یاد رکھو، دعوت و تبلیغ اور تحریک کا کام کرنے والے، یاد رکھو، اس بات کو ذہن میں رکھو، دعوت، تبلیغ، دین اسلام کی نشر و اشاعت، پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے اس وقت تک اپنا وقار قائم نہیں رکھ سکتے جب تک اپنی روزی خود نہ کمائیں۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھو، یہ ہمارے متعلق پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے، ان کے پاس کاروبار ہونے چاہیے آپ چھوٹے موٹے، اس وقت تک وہ اپنا وقار قائم نہیں رکھ سکتے جب تک اپنی روزی خود نہ کمائیں۔ اگر ان کا گزارا لوگوں کے عطیات، صدقات اور خیرات پر ہوگا تو وہ بے وقت ہو کر رہ جائیں گے۔ خود کماؤ نا، کم ہے یا زیادہ ہے، اللہ نے اس کے اندر برکات رکھی ہے۔ اس لیے ہر صاحب دعوت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی معیشت کے سلسلے میں وہ اپنی ذات اور محنت پر اعتماد رکھے، اپنی ذات پر اور اپنی محنت پر اعتماد رکھے، اور مانگنے سے پرہیز کرے تاکہ دنیاوی طور پر کسی شخص کا اس پر کوئی احسان اور اعلاء کلمت الحق کا فریضہ پوری قوت اور بے باکی سے ادا کر سکے۔ بھائی کسی سے لے کر کرو گے تو دوسرا بولے گا یہ بولنا یہ نہیں بولنا، ایسا ہی ہے۔ ممبر پر خطیب کو پھر وہ صدر بولتا ہے نا، اس موضوع پر بولنا، اس پر نہ بولنا، کیوں؟ حق کیوں نہ بیان کیا جائے؟ اب کیا ہوگا؟ اعلاء کلمت الحق کو بلند کرنا، اس کا فریضہ پوری قوت اور بے باکی سے تبھی ہو سکتا ہے جب بتانے والا اپنا کما کر خود کھاتا ہے۔ ذہن میں رکھو۔ اچھا جی، اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کا شام کا سفر بڑا مشہور سفر ہے، جس کے اندر مختلف باتیں ہیں۔ شام کے سفر کو ہم انشاءاللہ یہاں پر کبھی بعد میں بیان کریں گے۔ وہ ایک راہب جو راستے میں گزرا تھا، کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کی تھوڑی اسنادی روایات میں مسئلہ ہے، واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے متعلق اہل کتاب کے اقوال کی حکمت، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو بحیرہ راہب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر پر گئے تھے، کہتے ہیں کہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب رسول اللہ کی صفات اور آپ کے زمانے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ یاد رکھو، اہل کتاب
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اور آپ کے وقت کو اچھی طرح جانتے تھے. یہ سب کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. یہ واقعہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر ہے جو یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. سورہ بقرہ. ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 89. آیت نمبر 89. ترجمہ سنو. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ. جب یہود کے پاس کتاب آئی من عند اللہ مصدق لما معہم، اللہ کی جانب سے آئی جو ان کی تمام کتابوں کی تصدیق کر رہی، یعنی قرآن آیا تصدیق کر رہا ہے، تورات، زبور، انجیل اور انبیاء کی تصدیق کر رہا ہے. وَكَانُوا مِن قبل، حالانکہ اس سے پہلے یستفتحون، وہ لوگ فتح مانگتے تھے علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف. اس کا کیا مطلب؟ مدینہ میں بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر یہ یہود ہیں. کہاں؟ مدینہ میں. اوس اور خزرج یہ بھی دو قبائل ہیں. یہ اوس اور خزرج ان کو ٹکنے نہیں دیتے تھے اور یہ ان کو دھمکی دیا کرتے تھے. بہت جلد ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے جس کی قوت بازو بن کر ہم تمہیں سبق سکھائیں گے. ایک وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے اللہ اس نبی کا ظہور فرما تاکہ ہم اس کا بازو بن کر ان کے خلاف لڑیں. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ یہود. کس کے لیے؟ محمد رسول اللہ کے لیے، اس نبی کے ظہور کے لیے. کس کے خلاف؟ اوس اور خزرج کے خلاف. چونکہ اس وقت کے مسلمان تھے. یہ کون؟ یہودی. اور یہ اوس اور خزرج کافر تھے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، جب وہ نبی آ گیا ان کے پاس، مَا عَرَفُوا بِهِ، جس کو وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے، مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، انکار کر دیا، نہیں مانا. کیوں؟ یہ اولاد اسحاق سے نہیں ہے، یہ اولاد اسماعیل سے. اسحاق سارا کا بیٹا ہے، اسماعیل ہاجرہ کا بیٹا ہے. دونوں کا باپ ابراہیم. ابراہیم کی پہلی بیوی سارا بے اولاد تھی. انہوں نے لونڈی سے نکاح کرایا. کس سے؟ لونڈی سے. لونڈی کا نام کیا ہے؟ ہاجر. اس لونڈی کے بطن سے بچہ پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل تھا. اس اسماعیل کی نسل سے، پوری نسل سے کوئی نبی نہیں، ایک ہی نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا بیٹا چھوٹا ہے، اس کا نام اسحاق ہے. اس کی نسل سے بے شمار پیغمبر ہیں، حتیٰ کہ آخری پیغمبر عیسیٰ ابن مریم. بات سمجھ آ گئی؟ ان کو لگا کہ یہ اسحاق کی نسل سے آئے گا، چونکہ اسحاق سارا کا بیٹا، سارا مالکن ہے، حاجرہ لونڈی تھی، آزاد کر کے نکاح. اس حسد کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر دیا. کس بنا پر؟ حسدا من عند انفسہم. یہی سورۃ البقرہ. من بعد ما تبین لہم الحق، باوجود اس کے حق کھل گیا تھا ان پر. ما عرف کفروا بہ، انکار کر دیا. تو کیا ہوا؟ فلعنۃ اللہ علی الکافرین. اللہ کہتا ہے کافروں پہ اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے حق کو سمجھنے کے باوجود انکار کر دیا. اللہ اکبر. حضرت امام بخاری نے حضرت عطا بن یسار کی حدیث بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص فرمایا کرتے تھے، قرآن مجید کی یہ آیت، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور گواہ بنا کر بھیجا ہے. یہ آیت تورات میں یوں آئی ہے، یہ آیت تورات میں یوں آئی ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور گواہ بنا کر بھیجا ہے. یہاں تک. اور آگے امیوں، امی کا مطلب عرب، جو ان پڑھ تھے، عربوں کے لیے پناہ بنایا ہے تجھے. نبی عربیوں کے لیے پناہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تم میرے بندے اور رسول ہو. کہاں لکھا ہوا ہے؟ تورات میں. عربیوں کے لیے تم پناہ ہو، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے بندے اور رسول ہو. آگے میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے. کیا رکھا؟ متوکل. پیغمبر علیہ السلام اللہ پر توکل رکھنے والا. تورات کے اندر آپ کا نام کیا ہے؟ متوکل. نہ تم بدخلق ہو،
تمہارا اخلاق بہت اچھا ہے، نہ سخت طبیعت ہو، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہو، تم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ معاف کر کے دیتے ہو، ایسا ہی ہے، اور درگزر کرتے ہو۔ اللہ اس کی روح کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تب تک قبض نہیں کرے گا جب تک اس کے ذریعے سے ایک گمراہ امت کو راہ راست پر نہ لے آئے۔ گمراہ امت کون سی؟ عرب۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب تک اس گمراہ امت کو راہ راست پر نہیں لائے گا اللہ اس کی روح کو قبض نہیں کرے گا، یہاں تک کہ وہ پکار اٹھیں لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کلمہ کے ساتھ اندھی آنکھیں، بہرے کان اور بند دل کھول دے گا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے متعلق کہاں موجود ہے جی؟ تورات کے اندر موجود ہے، اور یہ جو روایت میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ہے صحیح البخاری، بخاری کے اندر حضرت عطا بن یسار تابعی ہیں، یہ روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کی آیت یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 45 ٹھیک ہے جی۔ اس کی تفسیر یہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے قبول اسلام کا سبب بھی یہی بنا تھا۔ سلمان فارسی جو تھے ان کے قبول اسلام کا سبب یہی بنا تھا، کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، علامات اور صفات۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کی باتیں، آپ کے علامات اور صفات یہودی علماء اور عیسائی راہبوں سے پوچھتے رہتے تھے۔ یہود و عیسائیوں کے نزدیک ایک نبی کا ظہور ہوگا، کیونکہ تورات میں بھی لکھا ہوا تھا، انجیل میں بھی لکھا ہوا۔ یہ بار بار پوچھتے تھے کون؟ سلمان فارسی۔ بہت سے دوسرے صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ یہ بات ہی معروف ہے کہ اہل کتاب نے بعد میں اپنی کتابوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو مٹانے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ البقرہ میں کہا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے دنیا حاصل کریں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ جو انہوں نے عمل کیا، لکھا جھوٹ، یہ ان کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور اس جھوٹ کو بیچ کر جس پر کمائی حاصل کی وہ بھی ان کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنے گی۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک بنائے، صالح بنائے، انشاءاللہ نیک بنائے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق جی۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا